الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ معزز ناظرین، محفل قرآن کریم میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم خلاصہ قرآن کریم کی اس مجلس میں ایک پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعہ دی گئی بنیادی ہدایات پہ غور و فکر کی نگاہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے 10ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہدایات دی ہیں، بنیادی ہدایات کیا ہیں ہمارے لیے، اس کے اندر ان پہ غور کرتے ہیں اور اپنا رشتہ اللہ پاک کے کلام سے مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 10ویں پارے کی شروعات بھی غنیمت کے خمس یعنی 5واں حصہ کے بارے میں ہدایت سے ہوتی ہے۔ جنگ بدر کا اللہ تعالیٰ نے اس میں نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خواب میں کافروں کی تعداد کم کر کے دکھلائی تھی تاکہ مومنوں کے حوصلے بلند رہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہوا اہل ایمان پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعداد خواب میں کم دکھلائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں سے، مومنوں سے وہی تعداد بتلائی جو خواب میں اللہ پاک نے آپ کو بتلائی تھی۔ پھر ہدایت دی گئی ہے کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدمی سے کام لو، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، کامیاب رہو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئہ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، اگر مقابلہ ہو جائے، مٹبھیڑ ہو جائے تو ویسی صورت میں ثابت قدمی سے کام لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب یاد کرو، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ پاک نے میدان جنگ کی کیفیات بیان کی ہیں، قتال سے متعلق چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ عام طور پہ لوگ ان آیات کو سیاق و سباق سے الگ کر کے غلط معنی اور مفہوم پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام میں جہاد کا بہت واضح تصور ہے اور اس تصور میں ایسی کوئی چیز نہیں جسے خلاف عقل و خرد کہا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام بیان کیے ہیں وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہیں، اور ان آیات کو خاص طور سے میدان جنگ کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر انہیں اس تناظر میں دیکھا جائے تو کوئی بھی خراب ذہن نہیں بنے گا۔ اسلام میں صلح کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں حکم دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ باہم متحد رہو، آپس میں اختلاف مت ڈالو، اگر اختلاف کرو گے تو ہوا اکھڑ جائے گی، صبر سے کام لو۔ یہ جو کیفیت لڑائی کی ہے، اس لڑائی کی کیفیت میں اگر آپس میں لڑنے لگے، جھگڑنے لگے تو ہوا اکھڑ جائے گی۔ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ جنگ کے خصوصی حوالے سے یہ ساری باتیں سمجھائی جا رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حسب استطاعت تیاری بھی کرو۔ ایسا نہیں کہ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ جنگ کی کیفیت اہم ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور جنگ کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے۔ بغیر تیاری کے اگر میدان میں جایا جائے گا تو نتائج بہت اچھے رونما نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ حسب استطاعت تیاری کرو تاکہ اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکو۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بغیر تیاری کے اگر آدمی میدان جنگ میں جائے گا تو نتائج بہت اچھے رونما نہیں ہوں گے۔ یہ جنگ کے میدان کی صورت حال کا ذکر ہے اور یہاں بھی ایک بڑی ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر دشمن صلح کی طرف جھک جائیں تو تمہیں بھی جھک جانا ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح چاہتے ہیں تو آپ کو بھی صلح کی طرف بڑھنا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ صلح کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ جنگ کے میدان کی بات ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ تیاری کرنی ہے، کہا جا رہا ہے کہ مٹبھیڑ ہو جائے تو آپ کو مقابلہ کرنا ہے، لیکن اگر مخالف فریق آ کر کے صلح کرنے کا کوئی اشارہ دے تو صلح کرنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ اس سلسلے میں اگر وہ
सुलह के रास्ते से धोखा फरेब भी करना चाहते हैं तो भी अल्लाह तबारक व तआला पे भरोसा रखना है और याद रखना है कि अगर वो मकरो फरेब का कोई रास्ता इख्तियार करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान की तरफ से काफ़ी है। उनका मकर खुद उनके लिए घातक हो जाएगा, अहले ईमान का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकेगा। यहाँ इसके बाद सूरह तौबा की शुरुआत होती है। ये सूरह अनफाल ही का ततिम्मा है, एक तरीके से उसी का कंटिन्यूएशन है, इसीलिए इस सूरत की इब्तिदा बग़ैर बिस्मिल्लाह के होती है। क़िताल व हर्ब के यहाँ भी अहकाम बयान हो रहे हैं, अहद व पैमान को निभाने का हुक्म दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर दुश्मन अहद व पैमान तोड़ दे तो फिर तुम उसके मुताबिक उनके साथ अपना रवैया अपनाओ। यहाँ दुश्मनों की नफ्सियात से भी पर्दा उठाया गया है कि ये लोग अहले ईमान के बारे में क्या क्या जहन रखते हैं, किस तरह उनको ज़ख्म पहुँचाना चाहते हैं, किस तरह वो चाहते हैं कि उनको मौका मिल जाए तो अहले ईमान को निस्तो नाबूद करके रख दें, और किस तरह से वो ये सारी प्लानिंग करते हैं और कोशिश करते हैं। अहले ईमान को बतलाया गया है, ये नफ्सियात इसलिए खोली जा रही है ताकि अहले ईमान अपने तौर पे तैयारी कर सकें, समझ सकें। और ये सारी चीज़ों का ताल्लुक़ ज़ाहिर है कि उस पूरी क़िताल, जंग और हर्ब की कैफियत से है, उस पूरी सूरत हाल से है। इसको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। फिर अल्लाह ताला ने बतलाया है कि अल्लाह पाक का जो घर है, बैत हराम जो अल्लाह पाक का है, उसमें अब मुशरिकीन के जाने की इजाज़त नहीं है, वो नजिस हैं और अल्लाह तबारक व तआला की मस्जिदों को आबाद ये नहीं कर सकते, इन्हें हरम में जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और साथ ही अहले ईमान को ये बतलाया गया है कि इस्लाम में उख़्वत की जो असल बुनियाद है, मोहब्बत की जो असल बुनियाद है, वो ईमान है, वो दीन है। आपका अपना भी कोई अगर वो ईमान वाला नहीं है तो उख़्वत व मोहब्बत की वो बुनियाद उससे नहीं हो सकती जो एक साहिब ईमान से हो सकती है। बाप भाई की मोहब्बत भी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की बुनियाद पर जो मोहब्बत है उस पर गालिब नहीं हो सकती। अगर किसी को उसका बाप ज़्यादा अजीज़ है, उसका भाई ज़्यादा अजीज़ है, उसकी तिजारत ज़्यादा अजीज़ है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से ज़्यादा अजीज़ है, तो उस आदमी को समझ लेना चाहिए कि उसका ईमान सही सालिम नहीं है। अल्लाह ताला ने यहाँ फिर ग़ज़वा हुनैन का ज़िक्र किया है कि उस वक्त जब तुम कसरत तादाद पे नाज़ा होने लगे थे, तुम्हें ये लगने लगा था कि हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है तो अब हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। अल्लाह ताला ने तुम्हें दिखलाया कि नहीं, कसरत तादाद से कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला की मदद असल है। उस वक्त भी अल्लाह पाक ने अपनी मदद भेजी, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद की, लश्कर को भेजा और उसने अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें कामयाब व कामरान किया और तुम्हारे दुश्मनों को नाकाम किया, वरना तुम अपनी कसरत तादाद के गुरूर के शिकार होकर यूं ही रह जाते। अल्लाह तबारक व तआला आँख खोलना चाहता है कि फ़तह व कामरानी का सारा मामला अल्लाह पाक से जुड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने यहूद व नसारा के एक गलत अक़ीदे की भी तरदीद की है कि वो हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते हैं यहूदी, ये नसरानी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, जबकि ये हकीकत नहीं है। एक और बड़ी गलती के ये शिकार ये हैं कि ये अपने राहिबों को, अपने उलमा को अल्लाह पाक को छोड़कर अपना रब बना लेते हैं। उलमा को और राहिब को रब बनाने का मतलब क्या है? एक हदीस में इसकी वजाहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है कि अल्लाह पाक ने जिन चीज़ों को हलाल किया और अगर इन उलमा ने, इन रुहबान ने उन्हें हराम करार दिया तो आप उन्हें हराम मान लो। अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया अगर ये उन्हें हलाल कह दें तो आप हलाल मान लो। तो ये दरअसल अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर रुहबान और अहबार को, उलमा को और इबादत गुजारों को रब बना लेना है। इनसे बचने की ज़रूरत है और चेक करते रहने की ज़रूरत है। उलमा या इबादत गुजार हजरात, ज़ाहिदो आबिद हजरात, ये नेक हो सकते हैं, ये भलाई की तरफ बुलाने वाले हो सकते हैं, लेकिन इनकी यह अथॉरिटी नहीं है कि ये अल्लाह तबारक व तआला की जगह ले लें, ये ख़ुद हलाल व हराम का फ़ैसला करने लग जाएं। इनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये अथॉरिटी नहीं दी थी। यहूद व नसारा इस गलती के शिकार हुए। हम मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हिदायत भी दी जा रही है कि हम इस गलती के शिकार न हों। बहुत सारे रुहबान, बहुत सारे ये अहबार, ये उलमा उनके लोगों का माल गलत तरीके से खाते थे, मुख्तलिफ़ अंदाज में, मुख्तलिफ़ हीलों से लोगों का माल जमा कर लेते थे। आज भी बहुत सारे लोग ये धंधा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को क़यामत के दिन अज़ाब से दो चार करेगा। ये माल उनके लिए जहन्नम का ज़रिया बन जाएगा। कहेगा ये लो, ये ख़जाना हूँ, मैं हूँ तुम्हारा ख़जाना,
یہ جو مال انہوں نے جمع کیا تھا جہنم کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ جب آپ سے جہاد کے لیے کہا جائے تو نکل کھڑے ہوئیے، مانیے۔ جب امیر المومنین کی طرف سے جہاد کا حکم دیا جائے تو ماننا چاہیے، پھر سستی و کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اہل ایمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقاضا ہے۔ یہاں غزوہ تبوک کا بھی ذکر ہے، اور وہ بہت ہی عجیب و غریب کیفیت تھی، پریشانی کی کیفیت تھی، بڑی گرمی کا زمانہ تھا، اس کی طرف اشارہ ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت لوگوں کا رویہ کیا تھا، اس وقت لوگوں نے کیا کردار اپنایا، منافقین نے، اور اہل ایمان کا اس سلسلے میں کردار کیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بتلا رہا ہے کہ یہ یہود و نصارہ، یہ کفار و مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو کامل کر کے رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی اپنا اعلان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو کوئی زک نہیں پہنچا سکتا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غلبہ پائے گا، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بیان کردہ سچ کو ذہن میں رکھنا ہے، اور ہمیشہ اللہ پاک سے یہ اچھی امید باندھے رکھنی ہے کہ لوگوں کی جو دشمنیاں ہیں، سازشیں ہیں، وہ بہرحال کام کرنے والی نہیں ہیں۔ پھر بتایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ جائز نہیں کہ مہینوں کو آگے پیچھے کیا جائے۔ حرمت والے مہینے جو کفار و مشرکین کرتے تھے بدل دیتے تھے، اس مہینے کو اس سے، اس مہینے کو اس سے جوڑ دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور اسے کفر سے تعبیر کیا ہے کہ یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا متعین کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرر کو ماننا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کی پوری کیفیت بیان کی ہے جو پیچھے رہ گئے، مختلف بہانے بنا لیے۔ سچائی یہ تھی کہ وہ جانا ہی نہیں چاہ رہے تھے، نکلنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، اور پھر اللہ پاک نے اہل ایمان کو کہا کہ خوشی منائیے، اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے کہ یہ پیچھے رہ گئے، یہ آئے نہیں آپ کے ساتھ، یہ اگر ہوتے بھی تو یہ کیا کرتے، یہ دراصل آپ کے درمیان جا کر فتنہ ہی برپا کرتے، یہ آپ کا ساتھ دینے والے تھے نہیں۔ اور اگر ان کے پاس مال زیادہ ہے، اگر ان کے پاس اولاد زیادہ ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں رسوا ہی کرنا چاہتا ہے، ان کے لیے کوئی بھلائی کا ارادہ نہیں کیا گیا ہے۔ یہ ایمان والوں سے جنگ کے معاملے میں پیچھے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے ہوشیار ہیں، یہ ہوشیار نہیں ہیں، یہ دراصل بیوقوف ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں صدقات کا جو مصرف ہے، جو 8 مصرف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ فقراء کے لیے ہے، صدقے مساکین کے لیے ہیں، جو لوگ صدقہ و خیرات کا مال جمع کرنے پہ متعین کیے گئے ہیں ان کے لیے ہے، جو لوگ نئے نئے ایمان قبول کرتے ہیں تو ان کی تالیف قلب کے لیے ہے، غلام وغیرہ کو آزاد کرنے کے لیے ہے، اسی طرح جن لوگوں پہ قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہے، جہاد کے لیے ہے، اور جو لوگ ابن السبیل ہیں ان کے لیے ہے، جو مسافر ہیں ان کے لیے ہے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اسی مصرف میں، انہی مصارف میں خرچ بھی کرنا چاہیے۔ اس بارے میں منافقین کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوصاف بیان کیے ہیں کہ وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک ہی دوسرے کے جیسے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، یہ بھلائی سے روکتے ہیں اور برائی کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ نے ان سے جہنم کا وعدہ کیا، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ ایمان والوں سے نفرت کرتے ہیں، اور ایمان والوں کا مقابلہ ان سے کیا ہو سکتا ہے؟ ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اہل ایمان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے، یہ ہمیشہ میں جنت میں رہیں گے۔ تو منافقین کا جو رویہ ہے وہ خود ان کے لیے گھاتک ہے، یہ ان کے اوصاف ہیں، اور ان سے اس طرح کے اوصاف سے بہرحال بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کو منافقین کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنی ہے،
آپ اگر ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے نہیں جا رہا۔ یہ جان بوجھ کر جنگ سے پیچھے رہتے ہیں، بہانے بناتے ہیں مختلف انداز کے، لیکن ایمان والوں کا طرز عمل دیکھیے۔ ایمان والے اگر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں تو روتے ہیں۔ ایمان والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے لیجئے، اگر سواری ہے تو کوئی انتظام کر دیجئے، اور جب وہ نہیں ہو پاتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایمان والے پیچھے نہیں رہنا چاہتے، وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ منافقوں کا رویہ ہے کہ مختلف ہیلے بہانے تراشتے ہیں، اور جو لوگ واقعی ایمان والوں میں معذور ہیں، ان کے ساتھ کوئی پریشانی ہے تو پھر ان پہ کوئی معاملہ نہیں ہے، ان کے ساتھ ان کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ جو منافقین کا رویہ ہے، اس رویے سے اہل ایمان کو سبق بھی لینا چاہیے۔ ہمیں اپنی عملی زندگی میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا ایمان کے معاملات میں وہ طرز تو نہیں اپناتے جو طرز منافقین کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقائق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کرنوں سے ہمیں اپنے اذہان و قلوب کو منور کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔